جس کے ساتھ تم اتنی بڑی دنیا چلا رہے ہو اپنی، جس سے پیسہ بھی کما رہے ہو، مال بھی کما رہے ہو، اور تمہاری لذت اور تمہاری صحت اور تمہاری پیاس بھی بجھاتا ہی ہے۔ انتم انزلتموہ من المزن، تم آسمانوں سے بادلوں سے اس کو نازل کرتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرتے ہیں اس کو۔ لو نشاء، اگر دعویٰ تمہارا ہے کہ یہ پانی تمہارا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں نا، اگر ہم چاہیں جعلناہ اجاجا، تو ہم اسے آسمانوں میں ہی کڑوا کر دیں زمین تک پہنچنے سے پہلے۔ فلولا تشکرون، کیوں نہیں تو عاجزی اختیار کرتا، کیوں نہیں تو شکر ادا کرتا، کیوں نہیں تو جھکتا اللہ کے آگے، کیوں اتنا تکبر کرتا ہے، ہماری ڈھیل کا غلط مطلب لیتا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ تیرے پاس جو وقت ہے وہ تیرے خلاف نہیں چل رہا، تو نے میرے آگے ایک دن کھڑے ہو کے حساب کتاب نہیں دینا، میری بنائی ہوئی
دنیا اور میری دی ہوئی زندگی ایسی حالت میں جب تو تھا، لم یکن شیئا مذکورا، جب تو قابل ذکر ڈسکسیبل سبجیکٹ بھی نہیں تھا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے دنیا دی تجھے، ہم نے وسائل کریٹ کیے، ماں باپ ہم نے دی، تعلیم کے ذرائع ہم نے پیدا کیے، ہم نے تیرے جسم کو حسن دیا، تیرے بالوں کو حسن دیا، تیری آنکھوں کو حسن دیا، اینڈ میں ہمیں ماننے کے بجائے تو نے اپنی نفس کو سجدہ دے دیا، یا لوگوں کو اپنا خدا بنا لیا، یا معاشرے کی رسومات کے اوپر جس کے آگے تجھے اپنے آپ کو نہیں جھکانا چاہیے تھا، تو نے اس کے آگے اپنے دین کو برباد کر لیا، اپنا دین بیچ دیا، ہمارے کلام کی بڑائی نہ رکھی اور ہماری بڑائی بیان نہ کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں چوتھا سوال، افرأیتم النار التی تورون، آگ سے تو تم بہت ہی کام لیتے ہو کہ تمہاری پوری دنیا آگ پر چل رہی ہے، انڈسٹری آگ پہ چل رہی ہے، فوسل فیولز آگ پہ چل رہے ہیں، تمہارے انجن آگ پہ چل رہے ہیں، آگ ہی تھی جس کے تحت تم ترقی کر کے یہاں پہنچے، گرمائش میں یہ آگ کام دیتی ہے، کھانا پکانے پر یہ آگ کام دیتی ہے، تمہاری کھالوں کو اس میں سے چربی نکالنے کے لیے یہ آگ کام دیتی ہے، تمہاری ہر چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے یہ آگ کام دیتی ہے۔ بھلا یہ تو بتاؤ، انتم انشاتم شجرتہا، جس درخت سے یہ کوئلہ بنتا ہے اور یہ آگ بنتی ہے، تم اگاتے ہو اس کو، ام نحن المنشئون، یا ہم اگاتے ہیں اس کو، ہم نے بنایا یہ سب کچھ، اس لیے نحن جعلناہا تذکرۃ، ہم نے یہ سارے اسباب بنائے نصیحت کے تمہارے لیے، ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے فائدے کی چیزیں بنایا ان سب کے لیے، یہ سب ہم نے بنایا تھا کہ تم نصیحت حاصل کرتے، تم صراط مستقیم حاصل کرتے۔ میں آپ کو ایک نصیحت کر کے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے جو بہت کام اتنی قدرت والا اللہ ہے، تم توجہ سے سنیے کے لیے نکلتے ہو، ایک اور تاجر تم اس میں فسبح جو اپنی بسم ربک تجارت میں بڑی العظیم، محنت کرتا تھا مگر برکت نہیں ہوتی، تسبیح بیان کرتے، تو لا ایک حول دن اسے ولا پتا چلا قوت کہ ایک الا بزرگ باللہ ہے جو ہر کہتے ہیں، وقت تم اللہ کہتے کہ اللہ اللہ کرتے تیرے رہتے ہیں، علاوہ آنکھیں میرے بند اندر رہتی کوئی ہیں، سر قوت جھکا نہیں، رہتا ہے، ہم تم ان فقیر کے ہیں پاس جاؤ، تو ان سے غنی دعا کے ہیں، لیے کہو ہم مجھے ضعیف اللہ کی ہیں رحمت سے تو امید ہے غنی تمہارے ہیں، لیے، ہم نے دعا کریں تکبر گے کے تو باپ تمہاری باندھ دیے، تجارت میں اللہ برکت ہو تعالیٰ جائے گی۔ اللہ وہ کی گیا ذات کو اور ماننے اور جا اس کر کے دیکھا آگے تو وہ بزرگ عاجزی سر جھکا ہوا ہے، انکساری آنکھیں سے بند ہیں، محبتاً اللہ 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 توکلاً ذکر میں اپنے مصروف آپ تھے، کو اس کہنے کے لگا فرمان، حضور اس کے میں احکامات اپنی کے آگے تجارت سر میں بڑی تسلیم محنت خم کرتا کرنے ہوں، کی ایڑی توفیق چوٹی عطا کا زور لگا دیا ہے مگر برکت نہیں ہو رہی۔ تو وہ بزرگ انہوں نے سر اوپر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور ایک جملہ فرمایا پورا تولا کرو۔ کیا فرمایا؟ پورا تولا کر۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کے مقبول بندے ہیں، کیونکہ میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں پورا نہیں تولتا، خود ہی سمجھ گیا اور خود ہی کہہ دیا۔ اس کے دل پہ اس نصیحت نے اثر کیا، اس نے طے کر لیا کچھ ہو جائے اب سے پورا ہی تولوں گا۔ آیا اور اپنی تجارت میں لگ گیا، کوئی مال لینے آتا تو کہتا لو بھائی تم خود ہی تول لو، تھوڑا سا کوئی زیادہ لیتا تو منع نہیں کرتا۔ اتنی شہرت ہوئی اس کی اس بات کی کہ لوگ بیسیوں دکانیں چھوڑ کر اس کے پاس خریدنے آنے لگے۔ وہ تاجر ایسا ہے کبھی کم نہیں دیتا، ارے یہاں تک کہہ دیتا ہے خود تول لو، تھوڑا سا زیادہ لے لیں تو منع بھی نہیں کرتا۔ بیسیوں دکانیں چھوڑ کر لوگ اس کے پاس سامان لینے آنے لگے۔ اتنی برکت ہوئی کہ تولنے والے جو بٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس نے سونے کے بنوا لیے۔ اب وہ لے کر گیا ان بزرگ کی بارگاہ میں، وہ بزرگ ویسے ہی ذکر میں مشغول ہے، سر جھکا ہے، آنکھیں بند ہیں، کہنے لگا حضور آپ کی نصیحت نے تو بڑا کام کیا، بیسیوں دکانیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، میرے ہی پاس سامان لینے آتے ہیں، اور دیکھیے اتنا برکت ہوئی ہے کہ یہ جو تولنے کے جو یہ ہوتے ہیں میں نے ان کو بھی سونے کا بنوا لیا۔ اب بزرگ نے جب سنا تو سر اوپر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور ایک جملہ فرمایا ان کو ندی میں پھینک دو، ان کو ندی میں پھینک دو۔ سونے کے تھے لیکن وہ جانتا تھا ملے انہی کی نصیحت سے، تو گیا ندی کے کنارے، آنکھیں بند کی اور پھینک دی۔ دیکھو یہ وفاداری ہوتی ہے۔ اب وہ گیا پھر اپنے کام پر لگ گیا۔ اب چند دن کے بعد ندی کے کنارے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو اسی کے پاس سامان لینے آ رہا تھا۔ ان کے پیروں میں کچھ آیا تو دیکھا اٹھا کے تو وہی سونے کے بڑے، تو کہنے لگے کہ اس علاقے میں تو یہ سرمایہ اسی کے پاس ہے جس سے ہم سامان لیتے ہیں، یہاں کیسے آ گیا؟ چلو بہت اچھا آدمی ہے، دے دیتے ہیں۔ دیکھو وہ لے کر گئے اس کے پاس، اس نے دیکھا، کہا یہ تمہارے ہیں؟ کہا میرے، تمہیں کہاں ملے؟ کہا ندی کے کنارے پر۔ کیسے پہنچے؟ کہا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے دو، مجھے ذرا جانا ہے۔
کہاں جانے کا؟ دو ذرا بہت ضروری کام، بیٹھو ابھی آتا ہوں۔ گیا لے کر بزرگ کی بارگاہ، کہا حضور کوئی سی قسم لے لیجئے، کیسی ہی بات کہلوا لیجئے، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ نے حکم دیا تھا ندی کنارے پھینک دو، پھینکنے کا دل تو نہیں تھا، آنکھیں بند کی دل پہ پتھر رکھ کے پھینک آیا تھا، مگر ندی کے کنارے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مجھ سے ہی سامان لینے آ رہا تھا، ان کے پیروں میں آ گئے ہیں، وہ لے کر آئے۔ اب بزرگ نے دیکھیے جو بات فرمائی نا وہ آپ کو سمجھنا ہے، سر اوپر کیا، اللہ کے ولی نے آنکھیں کھولی اور ایک جملہ فرمایا بیٹا حلال کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا، حلال کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا، ندی میں بھی جائے گا تو تمہارے پاس بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور میری یہی نصیحت ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں کہ 2 لقمے زیادہ کرنے کے لیے اپنی حلال روزی کو خراب مت کی۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین آمین آمین۔